ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میاں اطہر جمیل صاحب. ان سے آج ہم جانتے ہیں کہ آج کا جو ایونٹ ہے وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملتا ہے, کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ آج کا جو ایونٹ ہے وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ اپرچونیٹیز کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے, کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو جو ایکسپوجر ملتا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل کنونشن اور ایکسپو اس وقت 2026 ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے تمام یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے. وہ یہاں پہ آئیں اور ایکسپلور کریں, بیکاز ڈفرینٹ یونیورسٹیز آن کیمپس موجود ہیں, ڈفرینٹ اسٹارٹرس اپنا جو ہے نا وہ آئیڈیاز کو شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اس حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑی لرننگ اپرچونیٹی ہے میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے, اور ایک ایکسپوجر ہے کہ اس سے وہ آئیڈیاز نئے جنریٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک دس از اوور آل گریٹ اپرچونیٹی ٹو لرن. اچھا, اس ایونٹ کی جو افتتاحی تقریب ہے وہ ہمارے گلبرگ گیمز کیمپس میں ہوئی تھی, اور وہاں پر ریکا کے اسٹوڈنٹس بڑے مجھے ایکٹیو نظر آئے, مختلف چیزوں میں وہ پارٹیسپیٹ کرے تھے, بڑا مینجمنٹ میں جو ہے ان کا رول نظر آیا تھا. تو ریکا کے بارے میں بتائیے کہ یہ کس طرح کا ادارہ ہے اور اسٹوڈنٹس کو کیا کیا پروگرامز جو ہیں وہ آفر کیے جا رہے ہیں. اچھا خیر, یہ تو آپ نے بڑا ریسنٹ پاسٹ کا ذکر کر دیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہاں نوٹس کیا, تو اٹ مین دیٹ اسٹوڈنٹ مسٹ ہیو بین ڈوئنگ سم تھنگ ریئلی گڈ. میں تھوڑا سا اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس میں ڈفرینٹ 4 اسٹریمس میں اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر رہے ہیں, اور اس طرح سے پریپیئر کر رہے ہیں دیٹ دی اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ جابس کوئکلی, اور دے شوڈ بی ایبل ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنسز. تو ہم ان 2 اسٹریمس میں کام کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک تو 4 ایئر ڈگری پروگرام ہمارے پاس ہے جو کہ HEC ریکگنائزڈ ہے, اور ہم اس میں ہوٹل مینجمنٹ میں اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں, اور ہم اس میں کلنری آرٹس میں اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں. تو ایک 4 ایئر کا ٹریک ہے. پھر ہمارے پاس ایک 2 ایئرس ٹریک بھی ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ ADP کر سکتا ہے ہوٹل مینجمنٹ میں اور کلنری آرٹس میں. اس کے علاوہ پھر 3rd اسٹریم جو ہے ہمارے پاس وہ ڈپلوماز کی ہے. وی آر آفرنگ انٹرنیشنل CTH ڈپلوماز جو کہ UK بیسڈ آرگنائزیشن ہے, اراؤنڈ دا ورلڈ ویری ویل نون ہے. ہم اس کے ڈپلوماز بھی ہوٹل مینجمنٹ اور کلنری آرٹس میں کروا رہے ہیں. اور 4th جو ہے وہ ہم شارٹ کورسز کرواتے ہیں, 1 منتھ کا, 1 ویک کا, 15 ڈیز کے. وہ بھی انڈسٹری لیڈ کورسز ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, دے وانٹ ٹو انہینس دیئر اسکل سیٹ, تو وہ ان شارٹ کورسز میں بھی آتے ہیں. لیکن دیکھیں اسٹریمز تو بہت یونیورسٹیز میں اس طرح کی ملتی جلتی ہوں گی, لیکن آئی کین سیفلی سے دیٹ وی آر ون آف دا ویری ویری فیو یونیورسٹیز ان پاکستان کہ جن کے پاس آن کیمپس پریمیسز میں جو ہے وہ تمام سیٹ اپ موجود ہے. آئی کین سے, میں اگر اس کو ریفریز کر دوں تو وی آر لائک اے منی ہوٹل. ایوری تھنگ از آن کیمپس. آپ کا فرنٹ آفس سے لے کے فوڈ اینڈ بیوریج کے لیے کیفے ہے, ہاؤس کیپنگ ٹریننگ کے لیے بیڈ روم ہے. تو ہم جتنی بھی ٹریننگ ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ آن کیمپس دیتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو اے ویری اسٹرانگ کولیبوریشنز ود آل بگ ہوٹلز ان پاکستان الحمدللہ. اور اس سے ہٹ کے جو رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس میں ہم کرتے ہیں, we offer our students internship every year. ہمارا جو 4th year جو گریجویٹ ہو رہا ہے بچہ, وہ کم از کم 4 انٹرنشپس اس نے اپنی ڈگری کے دوران کی ہوتی ہیں. اور ابھی آپ نے مینشن کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ جو اسٹالز کیے ہوئے تھے, یہ بھی ہمارا ایک ایسا ایکسپیرینشیل لرننگ کا پروجیکٹ ہے کہ جو 8 سیمسٹر میں بچہ ہے وہ اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ, وہ اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ ہے اس کا اسٹریٹ فوڈ کے نام سے. تو یہ جو جتنا یہ سبجیکٹ ہے اس میں کلاس روم لرننگ نہیں ہے, ایکسپیرینشیل لرننگ ہے ٹوٹل فرام ویری فرسٹ کلاس ٹل اینڈ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, فرسٹ 8 ویکس میں بچے نے اپنا جو آئیڈیا ہے اس کو کنسیو کیا, اس کو میچور کیا, اس کی فیزیبلٹی بنائی, اینڈ دین نیکسٹ 8 ویکس دے آر گوئنگ ٹو سیل دیئر پروڈکٹس. دے ہیو ٹو میک پروفٹ, اور وہ پراپر ایک فائنینشیل ماڈل کے تحت بچہ جو ہے وہ سیل کرتا ہے. جو آپ نے 2 دن پہلے رفا کے کیمپس میں بھی دیکھا تو دو اسٹوڈنٹس ور آل سیلنگ دیئر پروڈکٹس. آج بھی یہاں فاسٹ یونیورسٹی میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں. دے آر دیئر ایکچوئل اسٹارٹ اپس اینڈ دے آر سیلنگ دوز پروڈکٹس, دے آر میکنگ منی. سو وٹ وی وانٹ از دیٹ آور اسٹوڈنٹ شوڈ ناٹ اونلی بی پرسوئنگ جاب,
they should actually be able to start their own businesses, because SMEs کا جو contribution ہے پاکستان کی economy میں وہ بہت بڑا ہے. And in RIFA we believe that the student should have this capacity to start their own businesses. اچھا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سا کیریئر کاؤنسلنگ بھی کریں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اسٹوڈنٹس، ان کے لیے بھی کہ جو ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس یہ جو فیلڈ ہے ظاہر ہے کنونشنل فیلڈ نہیں ہے، تو اس کا انٹرنیشنلی کیا کیریئر اسکوپ ہے اور نیشنلی اس کا کیا کیریئر اسکوپ موجود ہے؟ جو اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں انہیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ ویسے بڑا ہی آپ نے امپورٹنٹ کوشچن کیا، اور اس وقت میرا خیال ہے یہ پاکستان کی اکانومی میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کون سی ایسی اسکل سیٹ بچوں کو دیں جس سے وہ ایک تو جاب مارکیٹ میں جا سکیں، امپلائیبل ہوں، کوئک امپلائیبلٹی انشور ہو سکے، اور اگر وہ اس بات کو نہیں لینا چاہتے تو پھر انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. انٹرپرینورشپ والی سائڈ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے کور کی کہ ہاؤ وی آر ایکچولی پریپیئرنگ دیز اسٹوڈنٹس. اچھا، وین اٹ کمس ٹو جاب مارکیٹ نا تو ہم اس کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں. آپ سب سے پہلے پاکستان کے ٹورزم پوٹینشیل کے بارے میں دیکھ لیں کہ پینڈیمک کے بعد پاکستان میں ٹورزم جو ہے وہ مینی فولڈ بڑھی ہے. اور میں اگر ٹاپ برانڈز کی اس وقت بات کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ پی سی ہاسپٹیلٹی از اوپننگ آلموسٹ 20 ہوٹلز ان نیکسٹ 1 year. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اور گروپس ہیں. گریس ہاسپٹیلٹی کے نام سے ایک گروپ ہے، دوز آر سیئنگ دے آر گوئنگ ٹو اوپن 50 ہوٹلز ان نیکسٹ 5 to 7 years. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ 5 years میں پاکستان میں 80+ ہوٹلز اوپن ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت بھی اپارٹ فرام دا ریسنٹ کرائسس، اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں کیونکہ انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ یہ جو اس وقت کا کرائسس ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں انارمس گروتھ ہے. اور ہمارے پاس جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت انڈسٹری میں، جو اچھا ہیومن ریسورس ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، بیکاز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ گروتھ ہے. آپ بے شک وہ دبئی کی مارکیٹ کو دیکھیں، آپ رس الخیمہ کو دیکھیں، آپ سعودی ویژن 2030 کو دیکھیں. سعودیز آر اوپننگ آلموسٹ 1200 ہوٹلز ان نیکسٹ 5 years ٹائم. اور 1200 ہوٹلز کا مطلب یہ ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی نیڈنگ مور دین 100,000 امپلائیز اور ٹرینڈ لوگ. تو اگر پاکستان کو 10% کا کوٹا بھی سعودیہ میں مل جائے تو آپ امیجن کریں کہ وی آل یونیورسٹیز if we get together and start producing hospitality professionals, we will not be able to actually fulfill this gap. تو پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اس وقت. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو گورنمنٹ نے ریسنٹ سروے کو 2-3 مہینے پہلے جو سروے آیا ہے اس کے تحت ہاسپٹیلٹی سیکٹر از ون آف دا بگیسٹ امپلائر ان پاکستان. گورنمنٹ میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں اس سے زیادہ لوگ اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری میں اسکوپ ہے. جو آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو کہ یہ کنونشنل فیلڈ نہیں ہے، لوگ ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر کیا اسکوپ ہوگا. اور میں یہ بھی مینشن کروں گا کہ بہت سارے ایون پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہاسپٹیلٹی میں جائے گا تو کیا کرے گا بچہ، وہ ایک بیرا بنے گا، ویٹر بنے گا. حالانکہ ہوٹل بزنس از لائک اے سٹی. اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں ہر طرح کا بندہ موجود ہے. اس میں کلنری آرٹس کے لوگ بھی ہیں، اس میں فرنٹ آفس بھی ہے، اس میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ بھی ہے، اس میں HR بھی ہے، اس میں PR بھی ہے، اس میں میڈیا بھی ہے. سب کچھ ہے جو یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں کسی بھی فیکلٹی میں. ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہوٹل میں اس کی ضرورت جو ہے وہ موجود ہے. تو اٹس اے بگ ایکو سسٹم جس میں بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا پرومسنگ فیلڈ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنل. اور میں اگر بیونڈ مڈل ایسٹ بات کروں تو آپ یورپ میں دیکھیں کہ اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کلنری آرٹس کی. کینیڈا میں دیکھیں تو آپ کو $25+ پہ کینیڈا میں پر آور پہ کلنری آرٹس کا، جس بچے نے ڈپلوما کیا ہوا ہے 5 years+ ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہاں پہ جاب مل رہی ہے. اسی طرح آپ آسٹریلیا کی مارکیٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کلنری آرٹس میں بہت پوٹینشیل ہے. تو اوور آل ان مائی اوپینین دیر از اے ہیوج پوٹینشیل ان پاکستان اینڈ ابراڈ اینڈ اسٹوڈنٹ شوڈ کم اینڈ ایکسپلور. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں میں ان کو انکریج کروں گا اور انوائٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے کیمپس کو بھی آ کے دیکھیں. اینڈ دے ول بی امیزڈ انشاءاللہ کہ ہم نے کیسے آن کیمپس تمام پریمیسز رکھا ہے جسٹ ٹو اسٹرینتھن دا اسکل سیٹ آف دیز اسٹوڈنٹس.
ٹھیک ہے، ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کا کیا ویژن ہے اور آپ ان اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا ان کو کچھ ڈاؤٹس ہیں کہ اس فیلڈ میں ان کا کیریئر بنے گا یا کس انسٹیٹیوٹ کا ان کو انتخاب کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں تو میں بالکل کلیئرلی ایک بات کہوں گا کہ انسٹیٹیوٹ کو تو وہ اپنی مرضی سے پک کریں. دی اونلی تھنگ دے شوڈ ڈو از اگر آپ میری ریکمنڈیشن لیں تو آئی ووڈ لائک دیم ٹو گو اینڈ وزٹ ایٹ لیسٹ 5 different universities and see that if the university is providing you some physical structure to give you training on campus, پھر آپ اس کو ضرور چوز کریں. اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں صرف بکش نالج ڈیلیور کیا جا رہا ہے تو پلیز ڈونٹ ڈو دس بیکاز دس انڈسٹری از ناٹ اباؤٹ بکش نالج. دس از آل اباؤٹ ایکسپیرینشیل لرننگ. آپ ان یونیورسٹیز کو پک کریں, ان انسٹیٹیوشنز کو پک کریں جو آپ کی ایکسپیرینشیل لرننگ کو اہمیت دے رہے ہیں. تو ایک تو میرا یہ ہے, لیٹ دا اسٹوڈنٹ دین ٹیک ڈیسیژن کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. دوسرا آپ کا کیا تھا؟ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کا کیا ویژن ہے, کیا آپ دیکھتے ہیں اس کیریئر میں کہ مزید پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں, اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں تو دیکھیں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اگر آپ میری ویژن کی بات کریں تو آئی بلیو دیٹ اسٹوڈنٹس دوز آر میٹریکولیٹ FA BA they are looking for job. This is one of the greatest area for them to explore. آپ آئیں, آپ آ کے اس کو ایکسپلور کریں. The only thing you need to work on is your communication skills. آپ اپنی communication skills کو اگر اچھا کر لیں تو اس سے بہتر انڈسٹری آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, باقی تو دیکھیں نا AI کی وجہ سے ہر انڈسٹری میں بہت چینج آ رہا ہے, لیکن اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم کی بھی رپورٹ پڑھیں گے, آپ دنیا کی اور بھی جو رپورٹس اس وقت آ رہے ہیں ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاسپٹیلٹی اینڈ ایگریکلچر آر دا لیسٹ امپیکٹڈ سیکٹرز ڈیو ٹو AI. باقی سیکٹرز جو ہیں وہاں پہ تو بہت کچھ امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو اس طرح کے ایریا میں کام کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ ایٹ لیسٹ نیکسٹ 10 15 20 ایئرس آپ اس کو کر سکیں. باقی تو اوور آل چینجز جو دنیا میں آ رہی ہیں اس سے بندے کو جو ہے وہ ان چینجز کو بیسیکلی آپ نے دیکھنا بھی ہے اور اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ 5 سال بعد 10 سال بعد مارکیٹ میں ریلیونٹ رہیں گے. سو یو ہیو ٹو کیپ ایکچولی اپڈیٹنگ یور اسکل سیٹ سو دیٹ یو اسٹے ریلیونٹ ان دا مارکیٹ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا میرے خیال سے ایک یہ بھی ویژن ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز دی جائیں, جیسے کہ آج کا ایونٹ ہے اور ہماری یونیورسٹی بھی از ون آف دا پارٹیسپینٹ. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے دیکھنا سننا؟ دیکھیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا تو جو ویژن ہے نا دیٹ از ویری کلیئر ٹو پرووائڈ میکسیمم اپرچونیٹیز ٹو دا اسٹوڈنٹس. ہمارا اسٹوڈنٹ اس وقت ایون ہاسپٹیلٹی اسکول کا اسٹوڈنٹ, اس کو ہم نے انڈسٹری جیسے لنکیج دیا. رفا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ پاکستان میں جیسے انٹرنشپ کی ہم نے بات کی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ان کا ایکسپوجر اس وقت ہو رہا ہے ڈفرینٹ ڈگری پروگرامس کے لیے وہ جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ رفا بہت زیادہ اپرچونیٹی اسٹوڈنٹ کو دے رہی ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی گرو کرنے کی.